اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور آپ تمام حضرات مصروف نماز، روزہ اور دیگر عبادات ہیں۔ خدا آپ کے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ خدا کا خاص مہینہ ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی دیگر مہینوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، صرف اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے اور اعمال کے بھی قبول ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ مختلف نعمتیں اس مہینے میں بندے کو حاصل ہوتی ہیں اگر بندہ کوشش کرے اس مہینے میں، اور خدا کی یہ خاص ضیافت کا مہینہ ہے، اس کی مہمان نوازی کا مہینہ ہے۔ یوں تو آپ اگر توجہ کریں تو یہ ساری کائنات خدا کی نعمتوں اور اس کے دیے ہوئے رزق سے فیضیاب ہو رہی ہے، لیکن اس مہینے میں ایک خاص دسترخوان ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے۔ آپ خود یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دسترخوان خاص ہے تو جو مہمان ہیں خدا کے وہ بھی خاصم خاص ہوں گے، اور جو اس دسترخوان پر نعمتیں ہیں وہ بھی خاصم خاص ہی ہوں گی۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اس دسترخوان پر نعمتیں کیا کیا ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو خدا کے اس دسترخوان پر مغفرتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک معمولی سے ذرے برابر عمل کا بہت بڑی ثواب ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر اس مہینے میں قرآن کی صرف ایک آیت تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے دیگر مہینے میں پورا کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، یعنی یہ دونوں برابر ہیں، یعنی اتنی برکتیں اس مہینے کی ہیں۔ تو اس مہینے سے کہ اس وقت ہمارے پاس فرصت بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس مہینے کی برکتوں سے۔ تو عزیزان گرامی، اس مہینے کی برکتوں سے ہم مغفرتوں سے تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور دیگر اعمال کو انجام دیں۔ اگر یہ اعمال ہم نے انجام نہیں دیے، یعنی روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھی اور دیگر، چونکہ ہر روز ایک اعمال ہے، اس روز تلاوت قرآن پاک ہے، دیگر چیزیں جو ہیں اس میں رمضان میں موجود ہیں، تو اگر ان اعمال کو ہم نے انجام نہیں دیا تو پھر ہم روزے کی جو رمضان کی برکتیں ہیں ان سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال سے واضح کیے دیتا ہوں، آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ موبائل سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ کلاسیں آن لائن کر رہے ہیں، مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، محفلیں آن لائن ہو رہی ہیں اور دیگر کام جو آپ جو ہے اس موبائل سے انجام دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ آپ اس موبائل سے کس صورت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ موبائل سے آپ فائدہ اس وقت اٹھا رہے ہیں جب آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے، یعنی اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ موبائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بس اسی طرح اگر رمضان میں روزہ ہے، نمازیں ہیں اور دیگر اعمال ہیں تو آپ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، روزہ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں، تلاوت قرآن پاک نہیں ہے، تو آپ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت بڑی فرصت ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، تو لہٰذا اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں اور وقت نکالیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کو انجام دے کر خدا کے قریب ہو سکے، کیونکہ اس مہینے کی جو سب سے پہلی اور اساسی عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ روزے کے معنی کیا ہے اور ہم کو روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، یعنی روزے کے معنی کیا ہے اور کب سے کب تک رکھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ رمضان کے معنی کیا ہے اور اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے یہ کہ روزے کے معنی کیا ہے۔ روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا اور بہت سی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب کب تک اپنے آپ کو روکنا؟ دوسرا یہ سوال کہ کب تک اپنے آپ کو روکنا۔ تو اب قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اتیموا الصیام الی اللیل،
روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد آذان مغرب ہوتی ہے۔ یعنی اب روزے کی ڈیفینیشن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آذان صبح سے لے کر آذان مغرب تک رضائے خدا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی انسان آذان مغرب سے پہلے افطار کرتا ہے تو یہ قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے، یعنی یہ افطار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب دوسری بات کہ رمضان کے کیا معنی ہیں، یہ بھی ایک ضروری ہے۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو رمضان لفظ رمز سے لیا گیا ہے، رے میم زواد۔ رمز کے دو معنی ہیں۔ ایک رمز اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو موسم خزاں میں برستی ہے اور زمین کی سطح کو تمام نجاستوں سے، آلودگی سے، تمام گرد و غبار سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ توجہ، تو اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ انسان کی روح کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ دوسرے رمز کے معنی ہیں، رمز ان پتھر اور سنگریزوں کو کہتے ہیں کہ جو سورج کی تپش سے اتنے گرم ہو جائیں کہ اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ جل جائے، پاؤں رکھا جائے تو پاؤں جل جائے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اور پھر ایک انسان کامل وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ رمضان گناہوں کو ختم تب کرے گا جب اس رمضان میں روزے ہوں گے، عبادت ہوں گی، اعمال ہوں گے، تلاوت قرآن پاک ہوگی۔ لیکن اگر یہ تمام اعمال اس مہینے میں نہیں ہوئے تو جس طرح اور مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ آئے گا چلے جائے گا اور ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم ان اعمال کو انجام دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، ہم ان لمحات سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور ان اعمال کو انجام دے کر خدا کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔